پہلا جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ مطلب میں آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ میں نے آپ سے ضرور شیئر کرنا ہے۔ یہ عاطف متین انصاری صاحب ہیں کوئٹہ کے، اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ سوال سوشل میڈیا پہ کیا، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم بنا سکتا ہے تو کیا پاکستان صرف اور صابن کا اشتہار خود نہیں بنا سکتا؟ یہ انہوں نے ساتھ اور پھر یہ تصویر شیئر کی، اب ہم نے بلر کی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ جو صرف یا صابن بنانے والی کمپنی کا، لیکن اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کوئی میاں بیوی انڈین ایکٹر اور ایکٹریس ہیں جو میاں بیوی ہیں، اور یہ اشتہار آپ سب نے دیکھا، یہ ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے۔ تو اب بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان وہ ملک جو ایٹم بم بنا سکتا ہے وہ صرف اور صابن کا اشتہار نہیں بنا سکتا، اور یہ سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں یہ انصاری صاحب جو ہیں کوئٹہ سے، اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن انہوں نے کوئی بیان جاری کیا، میں نے فرینکلی نہیں دیکھا، اور یہ غلط بات ہے، مجھے دیکھنا چاہیے تھا پروگرام کرنے سے پہلے، لیکن میں نے نہیں دیکھا، لیکن مجھے سنا ہے میں نے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں بھارتی اشتہارات چلانے پڑیں گے پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر۔ تو مطلب اور اس کے کرٹیسزم میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 3 بجے کل 21 تاریخ جو تھی، کل 3 بجے دوپہر کے بعد سے پاکستان میں ٹوٹل بین انڈین کانٹینٹ پہ لگ چکا ہے، ٹوٹل بین ہے۔ یہ وہ پالیسی جو صدر پرویز مشرف نے شروع کی تھی 2005 یا 6 میں تقریباً شروع کی تھی، میرے خیال میں 6 میں کی تھی انہوں نے وہ پالیسی کہ ہم نے یک طرفہ ایک کنسیشن دے دی بھارت کو کہ بے شک آپ ہماری چیزیں نہ چلائیں، ہمارے چینلز کو اجازت نہ دیں بھارت کے کیبل ٹی وی کیبل پہ چلنے کی، لیکن ہم جو ہیں کیونکہ فراخ دل لوگ ہیں، بڑے دل والے ہیں، تو ہم بھارت کی جو چیزیں ہیں، جو چینلز ہیں، جو کچھ ہے وہ یہاں چل سکتا ہے، اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کا، یعنی یہاں سے پیمنٹس بھی جاری ہیں، اشتہارات کے بھی پیسے مل رہے ہیں انہیں، اور ان کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے ان کے لیے۔ مطلب وہ اشتہار جو ایک انڈین چینل پہ چلتا تھا، وہ اشتہار اب ایک پاکستان میں بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ ٹی وی چینل جو انڈیا کا ہے وہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے، تو اس کی پہنچ بڑھ چکی ہے، تو بڑا فائدہ ہو رہا تھا بھارت کو اس چیز سے۔ تو یک طرفہ پالیسی صدر مشرف کی، اور اس کے بعد میں وہی پالیسی زرداری صاحب نے فالو کی، اور وہی پالیسی نواز شریف صاحب نے فالو کی تھی، وہ ختم کر دی ہے اس حکومت نے، پیمرا نے، تو کل سے یہ ختم ہو چکی ہے۔ اور مجاز ہے پیمرا کو یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ بغیر شو کاز نوٹس کے، یعنی اب اگر کوئی انڈین کانٹینٹ چلائے گا تو بغیر کسی شو کاز نوٹس کے پیمرا مجاز ہے کہ اس ٹی وی چینل یا اس کیبل آپریٹر کا لائسنس منسوخ کر دے۔ یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یعنی میں آپ کو بیسیکلی یہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر آپ چاہیں کسی کیبل آپریٹر یا ٹی وی چینل کے خلاف یہ ثبوت آپ کے پاس ہو کہ وہ انڈین کانٹینٹ چلا رہے ہیں، تو آپ ان کے خلاف اب بالکل آپ ان کے خلاف کمپلینٹس جمع کروائیں، اس کے خلاف بڑا شدید ایکشن ہوگا۔ تو یہ چیز ہو رہی ہے۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے، میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ اشتہارات کی جو بات ہے، اب یہ بات میں پھر سے مجبور ہوں کہ میں دہراؤں کہ علی ظفر یا فؤاد خان یا ماہرہ خان ابھی بھی چپ ہیں، ان کے فلمیں بین ہو رہی ہیں، ان کی فلمیں بند ہو رہی ہیں، اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں شرمندہ ہو گیا یہ خبر پڑھ کے کہ جو ایک فلم ڈائریکٹر ہے بھارت کے کرن جوہر، انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی کہ آئندہ کوئی پاکستانی ان کی فلموں میں نہیں آئے گا، لیکن اب ایک آخری فلم جو ان کی اب ریلیز ہو رہی جس میں پاکستانی ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے، فؤاد خان ہے یا ماہرہ خان ہے، کوئی نہ کوئی ہے، وہ ریلیز انہوں نے بڑی منتیں کی ہیں کہ اس کو ریلیز ہونے دیں، ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو اب ان کی ریلیز ہونے جا رہی ہے وہ فلم پاکستانی ایکٹرز کے ساتھ، لیکن کیا شرط ہے آپ سنیں کیونکہ آپ بھی شرمندہ ہو جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ جتنے پاکستانی ایکٹر ہیں اس فلم میں، ہر پاکستانی ایکٹر کے اگینسٹ فلم بنانے والا جو ہے وہ 5 کروڑ روپے بھارتی جمع کروائے گا انڈین آرمی کے ویلفیئر فنڈ میں، تب وہ فلم رہا ہوگی۔ یعنی اب جو فلم انڈین ریلیز ہو رہی ہے جس میں 1 یا 2 پاکستانی اداکار ہیں، ان ہر اداکار کے عوض جو پروڈیوسر ہیں انڈین، وہ 5 کروڑ جمع کروائیں گے انڈین آرمی کے یعنی اتنا فائدہ ہو رہا ہے انڈین فوج کو اور ان کے سپاہیوں کو کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ایکٹر ہیں پاکستانی جو اب فلم میں ریلیز ہونے جا رہے ہیں انڈیا میں، ان کی وجہ سے 5 یا 10 کروڑ جمع ہوں گے انڈین آرمی کے ویلفیئر فنڈ میں، وہ آرمی جو آپ کے پاکستانیوں کو مار رہی ہے ایل او سی کے اوپر اور کشمیریوں کو مار رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں۔ تو اور ابھی بھی آپ کے پاکستانی جو اداکار ہیں وہ چپ ہیں، اور یہ بڑے اپنے آپ کو اداکار، میں تو اب کھل کے بات کروں گا فرینکلی، اب جو ہے صبر اب نہیں ہوتی بات، آپ کے یہ 2% کے پاکستانی اداکار جو ہیں ہمارے، ان کا لیول صرف انڈین فلموں تک ہے،
ان کا لیول یہ ہے کہ یہ مرتے ہیں انڈین فلموں کے لیے. ان میں یہ قابلیت یا صلاحیت ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہیں باہر جائیں, ہالی ووڈ جائیں, انٹرنیشنل فلموں میں جائیں. ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے ہاں طنز کر کے بدو کہا جاتا ہے, جو دبئی اور ابوظبی کے جو لوگ ہیں. یہ میں آپ کو سکرین پہ دکھاؤں, یہ کمپوزر ہے محمد فیروز اس کا نام ہے, اس کا تعلق ابوظبی سے ہے. یہ یو اے ای کا شہری ہے, سٹیزن ہے, یو اے ای کا ایک بدو ہے جو ہمارے ہاں جب طنز کر رہے ہوتے کہتے ہیں یہ بدو ہے ایک. اور یہ بدو جو ہے اس نے نیو یارک سٹی کے اندر 3 دن پہلے کارنیگی ہال میں بہت بڑا شو کیا, میوزک کمپوز کیے اس نے, اور اس نے پلے کیے لائیو. اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا شو سولڈ آؤٹ تھا, یعنی ایک ٹکٹ نہیں بچا, سولڈ آؤٹ شو تھا اس کا کارنیگی ہال میں نیو یارک سٹی کے اندر, انٹرنیشنل. تو ان کے فنکار, ان کے اداکار, بلکہ خود جو انڈیا کے ہیں وہ ہالی ووڈ اور انٹرنیشنل جا رہے ہیں. اور ہمارے جو ہیں یہ 2% کے لوگ جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا جس ملک میں ہو رہا ہے بھارت میں اس پہ بول بھی سکیں, یہ بول بھی نہیں سکتے. اور ان کی یہ ہے لیول ان کا کہ یہ مرتے جا رہے ہیں کہ چلو ابھی نہیں تو آگے چل کے ہمیں انڈیا میں کوئی کام مل جائے گا. جبکہ انڈیا کے اور ایون بدو جو ہیں وہ انٹرنیشنل جا رہے ہیں, اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہیں. اب میں آپ کو کیا دکھاؤں, تو یہ تو ایک حال ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ سے میں نے شیئر کرنی تھی. دوسری چیز میں آپ کو ہمارے انہی اداکاروں کے لیے دکھا دینے کہ فواد خان, ماہرہ خان یا علی ظفر جو بھی ہو جائیں, یہ ان سے اچھا تو فرینکلی ہمارا چائے والا ہے. ہمارا چائے والا جو ہے اور اس کی اب میں ساری تصویریں تو نہیں دکھا رہا, آپ نے دیکھی ہوں گی, اس کے فوٹو شوٹ بھی ہو رہی ہے کہ یہ کرن جوہر جن کی فلم ابھی ریلیز ہونے جا رہی ہے, جس فلم کے میں جتنے پاکستانی اداکار آئیں گے اس کے عوض وہ 5 کروڑ دیں گے انڈین آرمی ویلفیئر فنڈ کو. ان سے اور ان کے باقی اداکاروں سے بہتر تو ہمارا یہ ٹیلنٹ ہے جو چائے والا جو ہے, یہ ٹیلنٹ بہتر ہے. یہ انٹرنیشنل ہو تو اس سے اور کیا بہتر ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ یہ خبر ہے, یہ ڈان اخبار میں چھپی تھی, یہ آج سے 3 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے NQM کے ایک سینیٹر ہیں طاہر مشہدی صاحب, ریسپیکٹیبل ہیں, ریٹائرڈ کرنل ہیں آرمی سے. انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا, پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ سی پیک جو ہے یہ منصوبہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کا ہے جس طرح ایک ایسٹ انڈیا کمپنی انگریزوں نے بنائی تھی آج سے 250 سال پہلے کلکتہ کے اندر, جس نے شروعات کی تھی برٹش قبضے کی پورے بر صغیر پر اور قبضہ کر لیا تھا. اس کی شروعات اس کمپنی سے ہوئی تھی. وہ کمپنی آئی تھی, اس نے دفتر کھولا تھا کلکتہ میں ایک شہر میں جو کہ بندرگاہ تھی, اور اس سے پھر وہ ایک پورا ملک آیا برطانیہ, اور اس نے پورے بر صغیر پہ قبضہ کیا. تو کرنل طاہر, ریٹائرڈ طاہر مشہدی صاحب کہتے ہیں NQM سے جن کا تعلق ہے, اور NQM ایک ہی ہے, الطاف حسین کی ہے. یہ باتیں چل رہی ہیں ہمارے میڈیا میں, الطاف حسین اور NQM ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سی پیک ہے مجھے تو لگ رہا ہے گوادر سے چین آ کے پورے پاکستان پہ قبضہ کرے گا. اور پھر باقی لوگوں نے بھی باتیں کرنا شروع کر دی, اور انڈین میڈیا نے اس پہ ماشاءاللہ پھر سے اس کو کوٹ کیا ہے اور سب کچھ ہوا ہے. تو یہ باتیں جو ہے یہ باتیں ہمارے ہاں لوگ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, اس وقت جب روس اور چین برکس سمٹ ہوتی ہے, ایک بہت بڑا کانفرنس ہوتا ہے انڈیا میں, اور مودی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بولتا ہے, اور روس اور چین پاکستان کا دفاع کرتے ہیں. اسپیشلی چین کرتا ہے. روس نے تو صرف یہ کیا کہ وہ نہ سپورٹ کیا نہ اس کی مخالفت کی, چپ رہے وہ, لیکن چین نے کھل کے سپورٹ کیا اور کہا کہ پاکستان کے بارے میں برا بلا نہ کہا جائے, پاکستان نے بڑی قربانی دی ہے دنیا کے لیے اور سٹیبلٹی کے لیے اور امن کے لیے دنیا بھر کے اندر. تو وہ چین آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, اور ہمارے اس طرح کے پارٹیز کے لوگ جو ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوادر میں جو چائنا کر رہا ہے یہ شروعات ہے پاکستان میں قبضہ کرنے کی. یہ وہ پروپیگنڈا ہے بائی دا وے جو انڈیا بھی کرتا ہے. اب یہ ہمارے حکومت کے لیے ہے, وہی حکومت جو اب مفلوج دکھائی دے رہی ہے, جس سے سنبھل نہیں رہا پاکستان. اب ان کے خلاف دھرنے بھی ہو رہے ہیں, اسلام آباد بند ہونے جا رہا ہے, سی پیک کانٹروورسی چل رہی ہے. اب چائنیز ڈپلومیٹس جو ہیں اسلام آباد میں وہ سامنے آ رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ ساری باتیں چل رہی ہیں. وقت میرا بالکل ختم ہے. یہ آج کا پروگرام تھا. کل آپ نے مجھے جوائن کرنا ہے. کل ہم کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ سے ایز یوزول آپ کو میں ڈس اپوائنٹ نہیں کرتا, کل بھی میں شیئر کروں گا 8 بجے نیو ٹی وی پر. کل آپ مجھے جوائن کریے گا.
پہلا جو ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ مطلب میں آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ میں نے آپ سے ضرور شیئر کرنا ہے. یہ عاطف متین انصاری صاحب ہیں کوئٹہ کے، اور انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ سوال سوشل میڈیا پہ کیا، یہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایٹم بم بنا سکتا ہے تو کیا پاکستان صرف اور صابن کا اشتہار خود نہیں بنا سکتا؟ یہ انہوں نے ساتھ اور پھر یہ تصویر شیئر کی، اب ہم نے بلر کی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ جو صرف یا صابن بنانے والی کمپنی کا، لیکن اشتہار آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کوئی میاں بیوی انڈین ایکٹر اور ایکٹریس ہیں جو میاں بیوی ہیں، اور یہ اشتہار آپ سب نے دیکھا، یہ ٹی وی چینلز پہ چل رہا ہے. تو اب بہت اہم سوال ہے کہ پاکستان وہ ملک جو ایٹم بم بنا سکتا ہے وہ صرف اور صابن کا اشتہار نہیں بنا سکتا. اور یہ سوال اس لیے اٹھا رہے ہیں یہ انصاری صاحب جو ہیں کوئٹہ سے، اس لیے اٹھا رہے ہیں کیونکہ جو پاکستان براڈ کاسٹنگ ایسوسی ایشن انہوں نے کوئی بیان جاری کیا، میں نے فرینکلی نہیں دیکھا، اور یہ غلط بات ہے، مجھے دیکھنا چاہیے تھا پروگرام کرنے سے پہلے، لیکن میں نے نہیں دیکھا. لیکن مجھے سنا ہے میں نے کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں بھارتی اشتہارات چلانے پڑیں گے پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر. تو مطلب اور اس کے کرٹیسزم میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا. اب سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل 3 بجے کل 21 تاریخ جو تھی، کل 3 بجے دوپہر کے بعد سے پاکستان میں ٹوٹل بین انڈین کانٹینٹ پہ لگ چکا ہے. ٹوٹل بین ہے یہ. وہ پالیسی جو صدر پرویز مشرف نے شروع کی تھی 2005 یا 6 میں تقریباً شروع کی تھی، میرے خیال میں 6 میں کی تھی انہوں نے. اب یہ بات میں پھر سے مجبور ہوں کہ میں دہراؤں کہ علی ظفر یا فؤاد خان یا ماہرہ خان ابھی بھی چپ ہیں. ان کے فلمیں بین ہو رہی ہیں، ان کی فلمیں بند ہو رہی ہیں. اور اب جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے میں آپ کو بتاؤں، میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں شرمندہ ہو گیا یہ خبر پڑھ کے کہ جو ایک فلم ڈائریکٹر ہے بھارت کے کرن جوہر، انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی کہ آئندہ کوئی پاکستانی ان کی فلموں میں نہیں آئے گا. لیکن اب ایک آخری فلم جو ان کی اب ریلیز ہو رہی جس میں پاکستانی ہیں، مجھے نہیں پتا کون ہے، فؤاد خان ہے یا ماہرہ خان ہے، کوئی نہ کوئی ہے، وہ ریلیز انہوں نے بڑی منتیں کی ہیں کہ اس کو ریلیز ہونے دیں، ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا. تو اب ان کی ریلیز ہونے جا رہی ہے وہ فلم پاکستانی ایکٹرز کے ساتھ. لیکن کیا شرط ہے آپ سنیں کیونکہ آپ بھی شرمندہ ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ جتنے پاکستانی ایکٹر ہیں اس فلم میں، ہر پاکستانی ایکٹر کے اگینسٹ فلم بنانے والا جو ہے وہ 5 کروڑ روپے بھارتی جمع کروائے گا انڈین آرمی کے ویلفیئر فنڈ میں، تب وہ فلم رہا ہوگی. یعنی اب جو فلم انڈین ریلیز ہو رہی ہے جس میں 1 یا 2 پاکستانی اداکار ہیں، ان ہر اداکار کے عوض جو پروڈیوسر ہیں انڈین، وہ 5 کروڑ جمع کروائیں گے انڈین آرمی کے یعنی اتنا فائدہ ہو رہا ہے انڈین فوج کو اور ان کے سپاہیوں کو کہ ماشاءاللہ ہمارے جو ایکٹر ہیں پاکستانی، بلکہ خود جو انڈیا کے ہیں وہ ہالی ووڈ اور انٹرنیشنل جا رہے ہیں، اور ہمارے جو ہیں یہ 2% کے لوگ جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جو ان کے خلاف پروپیگنڈا جس ملک میں ہو رہا ہے بھارت میں اس پہ بول بھی سکیں، یہ بول بھی نہیں سکتے. اور ان کی یہ ہے لیول ان کا کہ یہ مرتے جا رہے ہیں کہ چلو ابھی نہیں تو آگے چل کے ہمیں انڈیا میں کوئی کام مل جائے گا، جبکہ انڈیا کے اور ایون بدو جو ہیں وہ انٹرنیشنل جا رہے ہیں اور بھی بہت سارے ایگزامپلز ہیں. اب میں آپ کو کیا دکھاؤں. تو یہ تو ایک حال ہے. تو ایک تو یہ چیز آپ سے میں نے شیئر کرنی تھی. دوسری چیز میں آپ کو ہمارے انہی اداکاروں کے لیے دکھا دیں کہ فؤاد خان، ماہرہ خان یا علی ظفر جو بھی ہو جائیں یہ، ان سے اچھا تو فرینکلی ہمارا چائے والا ہے. ہمارا چائے والا جو ہے اور اس کی اب میں ساری تصویریں تو نہیں دکھا رہا، آپ نے دیکھی ہوں گی، اس کے فوٹو شوٹ بھی ہو رہی ہے کہ یہ کرن جوہر جن کی فلم ابھی ریلیز ہونے جا رہی ہے، جس فلم کے میں جتنے پاکستانی اداکار آئیں گے اس کے عوض وہ 5 کروڑ دیں گے انڈین آرمی ویلفیئر فنڈ کو. ان سے اور ان کے باقی اداکاروں سے بہتر تو ہمارا یہ ٹیلنٹ ہے جو چائے والا جو ہے، یہ ٹیلنٹ بہتر ہے. یہ انٹرنیشنل ہو تو اس سے اور کیا بہتر ہو سکتی ہے. ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہاں یعنی کہ یہ خبر ہے، یہ ڈان اخبار میں چھپی تھی، یہ آج سے 3 دن پہلے پارلیمنٹ کے اندر ہمارے NQM کے ایک سینیٹر ہیں طاہر مشہدی صاحب، رسپیکٹیبل ہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں آرمی سے. انہوں نے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے وہ پالیسی کہ ہم نے یک طرفہ ایک کنسیشن دے دی بھارت کو کہ بے شک آپ ہماری چیزیں نہ چلائیں، ہمارے چینلز کو اجازت نہ دیں بھارت کے کیبل پہ چلنے کی، لیکن ہم جو ہیں کیونکہ فراخ دل لوگ ہیں، بڑے دل والے ہیں، تو ہم بھارت کی جو چیزیں ہیں، جو چینلز ہیں، جو کچھ ہے وہ یہاں چل سکتا ہے. اور ان کو فائدہ بھی ہو رہا ہے اس کا، یعنی یہاں سے پیمنٹس بھی جا رہی ہیں، اشتہارات کے بھی پیسے مل رہے ہیں انہیں، اور ان کی مارکیٹ بڑھ گئی ہے ان کے لیے. وہ اشتہار جو ایک انڈین چینل پہ چلتا تھا، وہ اشتہار اب ایک پاکستانی
پاکستان میں بھی چل رہا ہے کیونکہ وہ ٹی وی چینل جو انڈیا کا ہے وہ یہاں پہ بھی چل رہا ہے, تو اس کی پہنچ بڑھ چکی ہے, تو بڑا فائدہ ہو رہا تھا بھارت کو اس چیز سے. تو یک طرفہ پالیسی صدر مشرف کی, اور اس کے بعد میں وہی پالیسی زرداری صاحب نے فالو کی, اور وہی پالیسی نواز شریف صاحب نے فالو کی تھی, وہ ختم کر دی ہے اس حکومت نے, پیمرا نے. تو کل سے یہ ختم ہو چکی ہے, اور مجاز ہے پیمرا کو یہ اتھارٹی دے دی گئی ہے کہ بغیر شو کاز نوٹس کے, یعنی اب اگر کوئی انڈین کانٹینٹ چلائے گا تو بغیر کسی شو کاز نوٹس کے پیمرا مجاز ہے کہ اس ٹی وی چینل یا اس کیبل آپریٹر کا لائسنس منسوخ کر دے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یعنی میں آپ کو بیسیکلی یہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر آپ چاہیں کسی کیبل آپریٹر یا ٹی وی چینل کے خلاف یہ ثبوت آپ کے پاس ہو کہ وہ انڈین کانٹینٹ چلا رہے ہیں, تو آپ ان کے خلاف اب بالکل آپ ان کے خلاف کمپلینٹس جمع کروائیں, اس کے خلاف بڑا شدید ایکشن ہوگا. تو یہ چیز ہو رہی ہے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے, میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ اشتہارات کی جو بات ہے, جو اب فلم میں ریلیز ہونے جا رہے ہیں انڈیا میں, ان کی وجہ سے 5 یا 10 کروڑ جمع ہوں گے انڈین آرمی کے ویلفیئر فنڈ میں. وہ آرمی جو آپ کے پاکستانیوں کو مار رہی ہے ایل او سی کے اوپر, اور کشمیریوں کو مار رہی ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو اور ابھی بھی آپ کے پاکستانی جو اداکار ہیں وہ چپ ہیں, اور یہ بڑے اپنے آپ کو اداکار, میں تو اب کھل کے بات کروں گا فرینکلی, اب جو ہے صبر اب نہیں ہوتی بات. آپ کے یہ 2% کے پاکستانی اداکار جو ہیں ہمارے, ان کا لیول صرف انڈین فلموں تک ہے. ان کا لیول یہ ہے کہ یہ مرتے ہیں انڈین فلموں کے لیے. ان میں یہ قابلیت یا صلاحیت ہے ہی نہیں کہ یہ جو ہیں باہر جائیں, ہالی ووڈ جائیں, انٹرنیشنل فلموں میں جائیں. ان سے اچھے تو وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے ہاں طنز کر کے بدو کہا جاتا ہے, جو دبئی اور ابوظبی کے جو لوگ ہیں. یہ میں آپ کو سکرین پہ دکھاؤں, یہ کمپوزر ہے محمد فیروز, اس کا نام ہے, اس کا تعلق ابوظبی سے ہے. یہ یو اے ای کا شہری ہے, سٹیزن ہے, یو اے ای کا ایک بدو ہے جو ہمارے ہاں جب طنز کر رہے ہوتے کہتے ہیں یہ بدو ہے ایک. اور یہ بدو جو ہے اس نے نیو یارک سٹی کے اندر 3 دن پہلے کارنیگی ہال میں بہت بڑا شو کیا, میوزک کمپوز کیے اس نے, اور اس نے پلے کیے لائیو. اور یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں, اس کا شو سولڈ آؤٹ تھا, یعنی ایک ٹکٹ نہیں بچا, سولڈ آؤٹ شو تھا اس کا کارنیگی ہال میں نیو یارک سٹی کے اندر, انٹرنیشنل. تو ان کے فنکار, ان کے